السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سنتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان بدنیت نہیں ہوتا، ہاں بے نیت ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا وغیرہ، لیکن ہم یہ سب بے نیت ہو کر رہے ہیں۔ ہم سبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی نیت کریں تو نہ صرف ہمیں اس کا فائدہ دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں اس کا جو ثواب ہوگا اس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ بس کرنا یہ ہے کہ ان سنتوں کے بارے میں جان لیں اور سنت کی نیت کر اس پر عمل کریں۔ یہاں پر 100 سنتیں جس پر ہم آسانی سے روزانہ عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ٹوائلٹ کی سنتیں، نمبر 2 کھانے کی سنتیں، نمبر 3 پینے کی سنتیں اور نمبر 4 سونے کی سنتیں۔ تو جب ہم بیت الخلاء میں جائیں اپنے سر کو ڈھک کر جائیں، جوتے یا چپل پہن کر بیت الخلاء میں جائیں۔ بیت الخلاء میں پرویش کرنے سے مطلب داخل ہونے سے پہلے دعا کو پڑھیں۔ پہلے بایاں پیر اندر رکھیں، بیٹھ کر پیشاب کریں، کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے یا اپنی پیٹھ کو قبلے کی یعنی کعبے کی طرف نہیں دکھانا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں بات نہ کریں، یہ استنجے کے آداب ہیں۔ بیت الخلاء میں استنجے کے آداب ہیں یہ۔ ٹوائلٹ میں بات نہ کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بہت بچے رہیں۔ حدیث میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر کے عذاب کی وعید آئی ہے۔ فارغ ہو جانے کے بعد پانی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو صاف کریں۔ ٹوائلٹ سے پہلے دائیں پیر باہر نکالیں۔ ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد دعا پڑھیں۔ اب میں آپ کو کھانے کی سنتیں بتاتی ہوں۔ کھانے سے پہلے فرش پر ایک کپڑا یعنی دسترخوان بچھائیں، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں۔ کھانے سے پہلے اپنے جوتے نکال دیں، فرش پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ زور سے پڑھیں تاکہ دسترخوان پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو دھیان نہیں رہتا تو آپ کی وجہ سے وہ یہ دعا پڑھ سکیں۔ کھاتے وقت دونوں گھٹنوں کے ساتھ زمین پر بیٹھیں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھیں اور یا دونوں گھٹنے اٹھا کر بیٹھ جائیں۔ جھک کر کھانا نہ کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اگر ممکن ہو تو 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ بہت گرم کھانا نہ کھائیں۔ کھانے پر پھونک نہ ماریں، ہمیشہ اپنے سامنے سے کھائیں، زیادہ ادھر ادھر انگلیاں نہ پھرائیں۔ اگر کھانے کا کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھائیں، اسے صاف کریں اور کھائیں، اس میں بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ کھاتے وقت زیادہ بات نہ کریں، کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ کھانے کے بعد پلیٹ اور دوسرے برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کریں، ایسا کرنے سے برتن مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں، کھانے کے بعد دعا پڑھیں، اٹھنے سے پہلے کھانا ہٹا دیں، کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں۔ اب میں آپ کو پانی پینے کی سنتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ایک مسلمان کو دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ پانی کو بیٹھ کر پئیں، سیدھی بوتل سے ہی پانی کو نہیں پینا چاہیے بلکہ ایک گلاس میں پینے والی چیز ڈالنا چاہیے اور پھر پینا چاہیے۔ 3 سانسوں یعنی گھونٹوں میں پئیں۔ پانی کو ہر گھونٹ کے بعد منہ سے برتن کو ہٹا دیں۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ اب میں آپ کو سونے کی سنتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا سنت ہے۔ سونے جانے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ دینی بات کریں، چاہے وہ کچھ اسلامک بکس پڑھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان ہو۔ باوضو ہو کر سونا چاہیے، دانتوں کو مسواک سے صاف کر کے سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے کچھ دوسرے ڈھیلے ڈھالے کپڑے جیسے پاجامہ بدلنا چاہیے۔ دونوں آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے۔ سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ کی اور سونا چاہیے۔ دائیں گال کے نیچے دائیں ہتھیلی رکھ کر سونا چاہیے۔ سوتے وقت گھٹنوں کو تھوڑا موڑ کر رکھیں، پیٹ کے بل سونے سے بچیں۔ بستر پر سونا یا فرش پر سونا دونوں ہی سنت ہیں۔ قبلے کا سامنا کرنا۔ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں، آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس
کو 3 بار سونے سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ سونے سے پہلے دعا پڑھیں۔ دعا یہ ہے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کے بتائی ہوئی سنت۔ اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر یہ اچھی عادتیں سیکھ جائیں گے، جو آگے چل کر ان کے بھی بہت کام آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور